میزباں اللہ خود ذیشاں ہے معراج میں، ایک نورانی بشر مہماں ہے معراج میں، بخش دوں گا تیری امت اے میرے پیارے نبی، عرش پر اللہ کا فرمان ہے معراج میں، ذات پر شایان جس کی خود اللہ بھیجے درود، جلوائے گر وہ ہاشمی پہچان ہے معراج میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیرت انگیز واقعہ معراج پیش کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر، 27ویں شب کا یہ بہترین سفر جو آج تک کسی بشر کو نصیب نہ ہوا سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ رجب کا مبارک مہینہ، 27ویں شب، اس مبارک رات میں اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے جو کسی کو نہ ملا۔ کامل ایمان، خوش نصیبوں کا ایمان بڑھتا رہا جب انہوں نے سنا حیرت انگیز واقعہ معراج۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال، ہجرت سے 2 سال پہلے، 27 رجب، پیر کی سہانی اور نور بھری رات ہے۔ پیکر انوار، تاجدار دو عالم، مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچاداد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھولی۔ جبرائیل امی علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم مبارک میں پیار سے لٹا دیا۔ ابھی آپ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ ادب سے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، پھر ایمان اور حکمت سے بھرا سونے کا تشت یعنی تھال لایا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا گیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد براق کی سواری آئی۔ جنت کا یہ جانور، اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا، بلندی پر چڑھتا ہوا وہ ایسے ہو جاتا جیسے کوئی تیز رفتار چیز جا رہی ہے اوپر، سوار کو کسی قسم کی مشقت نہ ہو۔ پھر براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کی جانب رواں دواں ہوئے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اترنے کے لیے عرض کیا اور کہا کہ نماز ادا کر لیجئے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادب سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہی کون سی جگہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے اور آپ اس جانب ہجرت کریں گے۔ پھر ایک اور مقام پر نماز ادا کروائی گئی اور پوچھا گیا کون سا مقام ہے؟ یہ طور سینا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر نماز ادا کروائی گئی اور پوچھا گیا حضرت بتائیے کون سے مقام پر آپ نے نماز پڑھی ہے؟ یہ بیت لحم ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ قدرت عجائبات کا مشاہدہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں کہ ایک مقام سے آپ کا گزر ہوا۔ وہ مقام جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، قبر مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے، اس طرح عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے سرور کائنات اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو مسجد کے دروازے میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھ دیا جس سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے، کیا خوب نماز ادا کی گئی، نبیوں کی امامت کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے
ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول کر لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرما دیا۔ ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے خالازاد بھائی۔ تیسرا آسمان حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی کی ملاقات کرواتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سلام دعا کے بعد چوتھے آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر۔ وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے سلام پیش کیا گیا، مرحبا کہا گیا، پیارے بھائی کہا گیا۔ پھر 5واں آسمان، وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے، انہوں نے بھی آپ کو پیار سے گلے لگایا۔ چھٹا آسمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر پوچھتے ہیں یہاں کون موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ ہر نبی نے ہر آسمان پر آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما ہے۔ سلام کا جواب دیا گیا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بیٹے، پیارے بیٹے، اچھے بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر سفر شروع ہوا سدرۃ المنتہا تک۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات فرمانے کے بعد دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں 7 آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام حجر کے منکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں 4 نہریں ہیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں، ان میں سے 2 ظاہر ہیں اور 2 خفیہ۔ خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے کے لیے معذرت خواہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے یعنی صفحے شعبان کی 15ویں شب فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ عرش اولیٰ سے بھی اوپر، پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے، پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افزا ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لا مکاں کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ حدیث شریف میں اس کے لیے بیان کیا گیا ہے قاب قوسین۔ قاب قوسین کے الفاظ آئے ہیں جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تعالیٰ کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ کوئی واسطہ نہیں تھا، بالکل سامنے اللہ رب کریم کے جلوے کو دیکھا۔ وہ وہی کیا تھی جو رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی،
اور کیا راز و نیاز ہوئے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کی، کسی کو نہیں معلوم کیا راز و نیاز ہوئے۔ بہرحال اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی نعمتیں، تمام علوم، جو کچھ بھی اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہا تھا، وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رب خفف علی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما دے، کم کر دے نمازیں۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی، پھر واپس آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا، واپس جائیے، کمی کا سوال کیجیے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے نمازیں صرف 5 رہ گئیں۔ رب کعبہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اسی طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لے تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے، اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ پھر جنت کی سیر کی۔ جنت میں دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی نہر تھی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت، نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی، اور اس کے بعد طرح طرح کے پھل دیکھے جس میں انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ نہر کوثر پر تشریف آوری۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالق مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا جبرائیل امین نے یہ کوثر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کروایا گیا۔ وہ اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے، اور جہنم سے پردہ ہٹا دیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ لیا جنت میں رہتے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بند کر دیا اور سدرۃ المنتہا پر واپس تشریف لے آئے۔ واپسی کا سفر۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان دنیا پر تشریف لانے کے بعد اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور تھا، دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا جبرائیل امین نے یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے وہ راز جان لیتے جو کہ وہ آج تک جان نہیں پائے ہیں۔